باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرصت کو مناسب سمجھتے ہوئے پیغام توحید کو عام کرنے کے لیے براہین، جدال احسن اور جو بھی مناسب فرصت نظر آئی ان سے استفادہ کیا۔ من جملہ جب آگ سے باہر نکالے گئے، بہترین فرصت پائی اور دیکھا کہ لوگوں کے اذہان متوجہ ہیں تو وہیں پہ پھر استدلال کرنا شروع کر دیا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے بعد بھی بڑی اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آگ نے ان کو چھوا تک نہیں ہے، یہیں سے ذہنیت نمرود کی چینج ہوتی ہے۔ وہی نمرود جو اپنے غرور، تکبر اور طاغوتیت کے سائے میں کسی کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھتا تھا، آج وہ اس مرحلے پہ آ کھڑا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعوت کرتا ہے، بلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اس کے گماشتے تھے وہ بھیجے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد نمرود نے وہاں پہ اپنے زعم و گمان میں منطقی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ کیوں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جبکہ ایک مقتدر، طاغوت اور فل پاور انسان تھا اور پوری قوم اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی؟ کیوں مجبور ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان کے سامنے استدلال کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ جن بتوں کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، بعضوں کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا، اور جو اہم ترین بت تھا ان کا بنام آگ، اس سے بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا، اور آگ وہ گلزار ہو جاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ لوگوں کے اندر چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسا ایسا بھائی جس راستے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے، راستہ وہی صحیح ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہا ہے، اور خدا وہی صحیح ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس تزلزل کو دیکھتے ہوئے، تذبذب کو دیکھتے ہوئے نمرود کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ان کے سامنے کچھ مغالطات پیش کر کے لوگوں کی ذہنیت کو برقرار رکھا جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے اور بلاتا ہے، اور اس کا بہترین نمونہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جنگ صفین میں ہے۔ یعنی یہی جو سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا جلتا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، البتہ یہ بھی ایک مظلومیت تھی امیر المومنین علیہ السلام کی کہ حضرت کی حقانیت کی دلیل عمار یاسر بنا ہوا ہو۔ عمار یاسر بالآخر حضرت کے مقابلے میں کیا اس کی حیثیت ہے، اصل خاک پا بھی نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کی مظلومیت کیا ہے کہ عمار یاسر کے سہارے سے حضرت امیر المومنین کی حقانیت بیان ہوگی، اور وہ چونکہ اتنی شہرت پا چکا تھا کہ ان کو ایک باغی گروہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ قتل کرے گا، اور جب قتل ہو جاتے ہیں لشکر امیر المومنین میں، وہاں پہ یہی سیاست نمرودی سامنے آتی ہے، اور لوگوں کے اذہان کو جو تذبذب کا شکار ہو گئے تھے ان کو پھر اپنے حق میں بہتر ثابت کرنے کے لیے ایک نمرود کا مجسمہ، شیطان کا پجاری، اس نے آ کر مغالطہ پیش کرنا شروع کیا، اور وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے جیسے عمار کی شہادت ہوتی ہے لشکر شام میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ عمار یاسر وہ ہیں کہ جن کا سلسلہ پیغمبر اسلام نے ذکر کیا ہے، اور اتنا تواتر کے ساتھ بیان ہوا تھا کہ حتیٰ حاکم شام اس حدیث کو چھپا نہیں سکا ہے۔ واللہ کتنے ایسے حقائق تھے جن پہ حاکم شام نے پردہ ڈالا، لیکن عمار کی شہادت کی خبر اتنی زبان زد عام و خاص تھی کہ اس کو نہیں چھپا سکے، لہذا اس کی توجیہ کرنا شروع کی، کہا کہ عمار کے قاتل ہم نہیں ہیں، عمار کا قاتل امیر المومنین ہے، وہ نہ لے کے آتے نہ ہم اس کو مارتے،
اب وہ جو لشکر شام تھا وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گیا. وہیں پہ امیر المومنین نے فوراً اس کا سدباب کیا. سدباب کرنے کے بعد کہا کہ اگر منطق یہی ہے کہ جو لاتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے تو پھر حمزہ سید الشہداء کا قاتل پیغمبر اسلام ہے. نہ لے کے آتے جنگ احد میں اور نہ کفار اور مشرکین ان کو شہید کرتے. اب وہاں سے پھر اس فتنے کو وہیں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے خاموش کیا. یہ روش چلی کہاں سے ہے؟ یہ نمرود سے چلی ہے. اسی لیے کہا ہے کہ حق اور باطل کا محاذ ہر زمانے میں رہے گا، شکلیں اس کی مختلف ہوتی رہیں گی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حضرت ابراہیم ہے، دوسرے مقابلے میں نمرود ہے. اور کرنا کیا چاہ رہا ہے کہ جب لوگوں کے اذہان متوجہ ہو رہے ہیں توحید کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہاں پہ پھر مغالطات پیش کر کے لوگوں کی ذہنیت کو اپنے لیے ہموار کرنا، یہ نمرود کا کام تھا. اور اسی ذہنیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد اب یہاں سے خداوند عالم نے جو آیات کا سلسلہ بیان کیا بڑا خوبصورت ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے بات شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ سلسلہ کلام نمرود کی طرف سے شروع ہوتا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 258. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. لطافت کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نمرود کا کوئی ذکر نہیں آتا، نہ فرعون کہہ کے نہ نمرود کہہ کے، یعنی اس سے کلمہ ذکر ہی نہیں ہوتا کہ جو اس کا نام لے کر اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ یہ معذوف کلمات ہوتے ہیں، کبھی فاعل کو معذوف کر دیا جاتا ہے، کبھی مفعول کو معذوف کر دیا جاتا ہے، یا کبھی مسند معذوف ہو جاتا ہے، مسند الیہ معذوف ہو جاتا ہے، مختلف کلمات ہیں. اور وہاں پہ آپ نے پڑھا ہے ادبیات میں کہ یہ دو جنبے ہوتے ہیں، یا سامنے والے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، یا سامنے والے کی تحقیر کرنے کے لیے یہ قابل ذکر نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. یہاں پہ بھی تحقیر اور توہین کا پہلو ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، آپ نہیں دیکھتے ہو کہ اس شخص نے جس نے محاجہ کیا، احتجاج کیا ابراہیم کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام ذکر کیا جائے. بات ذکر کرو کہ بات اس نے کون سی بھونڈی کی ہے، بس بات کو رد کر دو کافی ہے. علم ترا، اے محبوب، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ ابراہیم فی ربہ، ربوبیت کے مسئلے میں آ کر احتجاج کرتا ہے، استدلال کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور وہ کیا ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک. احتجاج میں کیا کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ملک دیا ہے، سلطنت دی ہے، حکومت دی ہے، اقتدار دی ہے، اور تو آ کر یہ میرے ملک اور حکومت اور سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے. بس پہلی بات یہ ہے کہ کیوں آتا ہے، چونکہ ماحول کو ناسازگار سمجھتا ہے. اور اگر حضرت ابراہیم کے سامنے آ کر استدلال یا مغالطات پیش نہ کرے، اقتدار زمین بوس ہوتا ہے. اقتدار کو بچانے کے لیے ابراہیم کی خدمت میں چلا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ جا کر مناظرہ کرتا ہے. مناظرے میں سب سے پہلا سوال، آیت میں یہ کلمہ نہیں ہے لیکن روایات کے اندر موجود ہے، آگے کہتا ہے من ربک. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، جبکہ جس رب کو تو کہتا ہے کہ یہ تیرا رب ہے، اسی رب نے یہ ساری سلطنت، اقتدار، حکومت اس نے مجھے دی ہے، ملک اور سلطنت اسی نے دیا ہے، اور تو آیا ہے کہ یہ ملک اور سلطنت مجھ سے چھین لے. اس سے پہلے کہ بعد والے جواب کی طرف متوجہ ہوں، یہیں پہ پہلا سوال یہ کہ آیا جو کچھ خداوند عالم کسی کو عطا کرتا ہے، تو آیا خدا کی عطا دلیل ہے فضیلت پر، دلیل ہے اس بات پر کہ جس کو دے رہا ہے وہ با کمال انسان ہے، یا جس کو جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ مقرب عند اللہ ہے؟ پہلا سوال جو اعتقادی دنیا میں اٹھتا ہے وہ یہی ہے. بس اوقات ہوتا بھی ہے، لوگ استدلال بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی فلاں شخص کیا تھے، وہ پہلے بڑا فقیر تھا جی، دیکھیں مال کی ریل پیل ہوگی، خدا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جی. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ یعنی اگر مال کی فراوانی ہو تو خدا نے ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور اگر فقیر ہو جائے تو پھر خدا نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے. آخر یہ تفکرات ہیں بشریت کے اذہان کے اندر کہ جس کو قرآن نے کوڈ کیا ہے، اور یہ ہر زمانے میں رہے گا. لہذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ چیز دیکھی جائے کہ آیا کوئی چیز بھی ہو، البتہ وہ ملک ہو، وہ سلطنت ہو، پیسہ ہو، مال ہو، اولاد ہو، یا حتیٰ علم ہو کمالات کی دنیا میں، یا کوئی منصب ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو
کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے لوگوں سے متمایز ہو جاتا ہو، الگ ہو جاتا ہو. تو آیا اگر یہ خدا دیتا ہے تو یہی چیز دینا آیا اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والا با کمال ہے یا سامنے والا با فضیلت ہے، یا نہ اصلاً دینا یا نہ دینا اس کا معیار خداوند عالم کی نگاہ میں کچھ اور ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی چیز بھی خداوند عالم جو دیتا ہے یا لے لیتا ہے، نہ دینا فضیلت پر دلالت کرتا ہے نہ لینا حقارت پر دلالت کرتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے قرآن کے اندر اسی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. قرآن کے آخری پارے میں، آخری سور کے اندر، بعض لوگ تھے جن کو خداوند عالم نے مال منال دیا، نعمتیں دی، تو انہوں نے کہا کہ رب اکرمن، خدا نے مجھے کرامت کا تاج پہنا دیا ہے، مال دے دیا، نعمات دے دی. اور اگر تھوڑا سا رزق کی تنگی ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ رب اہانن، تو نے میری توہین کر دی ہے. خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ کلا، نہ مال دینا باعث کرامت ہے، نہ فقر میں مبتلا کرنا باعث اہانت ہے. پھر ہے کیا؟ مادرہ کیا ہے؟ کا نعمت میں رکھنا بھی ابتلا ہے، فقر میں رکھنا بھی ابتلا ہے، دونوں ابتلا میں ہیں. لہٰذا آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں گا جتنے بھی تقابلی پہلو ہیں، کوئی بھی کسی دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا. اگر کوئی جاہل ہے وہ بھی مبتلا ہے، اگر کوئی عالم ہے وہ بھی مبتلا ہے، یعنی معرض ابتلا میں ہے. عرض کروں گا معنی اس کا. اور اگر کسی کے پاس مال ہے وہ بھی مبتلا ہے، اگر کوئی فقیر ہے وہ بھی مبتلا ہے، اگر کوئی صحت مند ہے وہ بھی مبتلا ہے، اگر کوئی مریض ہے وہ بھی مبتلا ہے، کوئی صاحب اولاد ہے وہ بھی مبتلا، اور جو بے اولاد ہے وہ بھی مبتلا. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو معرض ابتلا سے خالی ہو. ہر ایک انسان جس حال میں ہے اسی حال میں معرض امتحان میں ہے، ابتلا میں ہے. آزمایا جا رہا ہے اس انسان کو، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، علم کے ذریعے، فقر کے ذریعے، صحت کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، یعنی جس حالت میں انسان ہے معرض ابتلا میں ہے. بس یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر کسی کے پاس 2 ٹکے آتے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اور اگر کسی دن نادار ہو جائے تو یہ سمجھے کہ یہ خداوند عالم کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. جس حالت میں خداوند عالم رکھتا ہے انسان کو، وہی حالت انسان کے لیے ابتلا بن جاتی ہے اور امتحان بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے. البتہ ابتلا کا معنی جو کیا جاتا ہے امتحان نہیں ہوتا ہے. اگرچہ امتحان لازم المعنی ہے، یعنی لازمہ اس کا ہے ابتلا کا، لیکن ابتلا کا معنی امتحان نہیں ہے. ابتلا کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں البتہ قرآن نے بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے نطفہ امشاج سے انسان کو خلق کیا، اور خلق کرنے کا انداز کیا تھا کہ نبتلی، ہم نے اس کو ابتلا میں ڈال دیا. ابتلا میں ڈالنے کے بعد کیا کیا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو ہم نے سمیع و بصیر بنا دیا. یہ سمیع و بصیر وہ ابتلا کی آخری حالت ہے. پہلے معنی واضح ہو جائے، ابتلا کسے کہتے ہیں؟ ابتلا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز ایک خاص نظام اور سسٹم کے تحت ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتی ہے، اس دوسری حالت میں بدلنے کا نام ابتلا ہے. ایک چیز ایک خاص سسٹم اور نظام اور قانون کے سائے میں جب اپنی ایک حالت دوسری حالت میں بدلتی ہے تو جو دوسری حالت اس پہ طاری ہوگی اس دوسری حالت کو ابتلا کہا جاتا ہے. مثال عرض کروں، مثلا آپ نے دیکھا ہے قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل ڈالتے تھے. چراغ میں تیل ہوتا تھا، تیل کے اندر ایک دھاگے کا فتیلہ ڈالا جاتا تھا، اس فتیلے کے ذریعے تیل اوپر آتا تھا، وہاں پہ آگ لگاتے تھے، آگ اس تیل کو اس دھاگے کے ذریعے اوپر لاتی تھی اور وہاں سے آگ میں تبدیل ہوتی تھی، اور وہ آگ پھر اس کو نور اور روشنی میں تبدیل کر دیتی تھی. چراغ کی تہ میں دیکھیں تو تیل ہے، لیکن چراغ کے اوپر سرے پہ جا کر دیکھیں تو کیا ہے؟ نور. یہ نور کیا ہے؟ یہی تیل کی دوسری حالت ہے بنام ابتلا. بس ابتلا یہ ہے کہ ایک چیز جب ایک مرحلے میں ہوتی ہے اس کی حالت کچھ اور ہے،
لیکن وہ یہ خاص سسٹم کے تحت جب آتی ہے تو دوسری حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی دوسری حالت کو ابتلا کہا جاتا ہے۔ بس ابتلا کا معنی کہ ایک چیز کے اندر ایک خاص تبدیلی، اور وہ خاص تبدیلی خاص قانون کے سائے میں جو طاری ہوتی ہے، اس تبدیلی کو ابتلا کہا جاتا ہے۔ لہذا خداوند عالم کہتے ہیں ہم مال دیتے ہیں کس کے لیے؟ ابتلا کے لیے۔ فقیر رکھتے ہیں ابتلا کے لیے، صحت مند رکھتے ہیں ابتلا کے لیے، مریض رکھتے ہیں تو بھی ابتلا کے لیے۔ اور ابتلا کا معنی پتہ چل گیا کہ جس حالت میں خدا نے رکھا ہے اس حالت کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس فقر سے یا اس ثروت سے یا اس علم سے یا جہالت سے یا صحت سے یا بیماری سے آپ کے اندر کون سی حالت پیدا ہوتی ہے؟ حالت شکر پیدا ہوتی ہے یا حالت کفر پیدا ہوتی ہے؟ صحت کے عالم میں آپ شاکر ہیں یا کفران نعمت کر رہے ہیں؟ مال کے ہوتے ہوئے آپ شاکر ہیں یا فقر کی صورت میں آپ صابر ہیں یا نہیں ہیں؟ بس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ابتلا سے خالی ہو۔ ہر حالت جو انسان کو خداوند عالم نے دی ہے وہ ابتلا کے لیے۔ اگر کسی کو علم دیا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ علم تقرب خدا کا ذریعہ ہے، خضوع علمی آتا ہے یا نہیں آتا، دوسروں کو قربتاً اللہ اس تعلیم سے بہرہ مند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر بہرہ مند کر رہا ہے، یہ علم اس کے لیے ابتلا ہے، اور ابتلا کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون سی حالت اس نے اپنے لیے رونما کی ہے۔ لہٰذا کتنے ایسے لوگ تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعبیر کے مطابق رب عالم قد قتلہ جہل والعلم معہ لا ینفعہ، علم دیا خدا نے، عالم بن گئے، عالم بننے کے بعد معرض ابتلا میں آ گئے، شاکر بنتے ہیں یا نہیں؟ اور امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق عالم تھے لیکن اسی علم کے نتیجے میں قتل ہو گئے، رسوا ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ علم ساتھ میں تھا لیکن علم نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کتنے ایسے علماء ہیں جو اصطلاحات جانتے ہیں لیکن اصطلاحات کو جاننے کے بعد ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ ان کا ایک ایک گناہ قیامت کے دن 70 سال تک ان کو روکا جائے گا، البتہ وہ سال نورانی روکا جائے گا اور ان کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ خدا نے معرض ابتلا میں رکھا تھا۔ علم دیا تھا کس لیے؟ کہ یہ علم کس لیے ہے؟ تقرب کا ذریعہ بنے، خضوع کا سبب بنے، نہ علو و استکبار و طاغوتیت کا سبب بنے۔ علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ معاشرے میں جا کر انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاؤ، ہے کوئی ہم جیسا، ہے جو ہماری طرح سمجھتا ہو؟ یہ وہ بات ہے جو ہم سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ وہ بعد میں جب آدمی کتابیں کھنگالتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگوں نے اس سے پہلے اس بات کو بیان کیا ہوتا ہے۔ کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ جس سے جھانسا یہ آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو طاغوت بنا کے پیش کر رہے ہو؟ بس یہ چیز ذہن میں رہے کہ جس حالت میں خداوند عالم رکھتا ہے وہ حالت ابتلا کے لیے ہے۔ اب ابتلا کے بعد کون سی تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر؟ مثبت یا منفی؟ یہ مثبت یا منفی تبدیلی یہ انسان کے اختیار میں۔ اگر کسی کو پیسہ دیا ہے، وہ پیسہ ایک زمانے تک ہے، اس پیسے سے کیا کر سکتے ہو؟ اسی پیسے سے اپنے لیے سعادت خرید سکتے ہو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا سکتے ہو، اور اسی پیسے سے طاغوت بھی بن سکتے ہو۔ وہ کون سی حالت اپنے لیے معرض ابتلا میں مبتلا ہونے کے بعد پیدا کر سکتے ہو؟ بس کوئی چیز، اور اسی لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ آیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں خلق کر دیا اور خلق کرنے کے بعد ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تم فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگو؟ نہ، ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہر لمحے انسان معرض ابتلا میں ہے۔ وہ فقر کی حالت میں دیکھنا ہے کتنا صابر ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وہ ایک دن اگر کھانا نہیں ملتا ہے، آیا غیر اللہ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتا ہے یا نہیں؟ یا فقر میں مبتلا رہنے کے بعد بھی اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اب بھی اس کی لو اور اس کا رابطہ خدا سے لگا ہوا ہے۔ اور اسی اعتبار سے بہترین نمونہ ہے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ معرض ابتلا میں آتا ہے، معرض ابتلا میں آنے کے بعد ہر ایرے غیرے کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتا ہے، حتیٰ آگ کے اندر بھی جا رہا ہوتا ہے، معرض ابتلا میں ہے۔ وہ آگ میں جانے کے بعد، مصیبت میں پڑنے کے بعد آیا خدا سے توجہ اس کی ہٹتی ہے یا نہ؟ رابطہ اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ بس کوئی انسان کسی حالت میں بھی ہو، وہ حالت نہ اس کے لیے باعث عزت ہے اور نہ ہی باعث ذلت ہے۔
اس حالت میں مبتلا ہونے کے بعد جب انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اس کو استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کے بعد جو حالت اس کے لیے رونما ہوتی ہے وہ اس کے لیے یا کمال کا سبب ہے یا ذلت کا سبب ہے۔ خدا نے مالدار بنایا، مالدار بنانا نہ باعث عزت ہے نہ باعث ذلت ہے۔ مال کو استعمال کرنے کے بعد جو اپنی حالت ایجاد کرے گا یہ انسان ابتلا میں پڑنے کے بعد، یہ حالت ہے جو اس کے کمال اور ذلت کو واضح کرتی ہے۔ وہ اسی پیسے سے دین کی سربلندی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ جناب سارہ نے اپنا پورا مال حضرت ابراہیم کے قدموں میں رکھ کر دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، یہ مال اس کے لیے باعث عزت بنا ہے۔ بس استعمال سے پہلے مال یہ باعث عزت ہے یا نہ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جناب خدیجہ پورا اپنا سرمایہ جب پیغمبر اسلام کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں اور اسلام اور توحید کا پرچار کرتی ہیں، یہ مال کا استعمال بتاتا ہے کہ یہ مال باعث عزت ہے اور یہ مال باعث کمال ہے، یہ مال باعث تقرب ہے۔ لہذا خداوند عالم فرماتا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ عجیب بات ہے کہ وہاں پہ جب یہی مال خداوند عالم دیتا ہے اور جناب خدیجہ خدا کی مرضی کے مطابق پیغمبر اسلام کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں اور اس عمل کو خداوند عالم اپنا عمل شمار کرتا ہے۔ کہ یہ خدیجہ کا عمل نہیں، یہ ہمارا عمل ہے، یہ خدیجہ نہیں کر رہی، ہم کر رہے ہیں۔ یعنی خداوند عالم خود اٹھ کر اس بندے کی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور انسان کی عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ جس حالت میں خداوند عالم کسی کو رکھتا ہے وہ حالت نہ باعث عزت ہے نہ باعث ذلت ہے، جب تک کہ اس حالت کے استعمال پر اس کی اپنی حقیقت واضح نہیں ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک آدمی صحت مند ہے، وہ جب صحت مند ہے مقرب خدا ہے؟ نہ، دیکھیں گے کہ صحت کہاں پہ استعمال کرتا ہے، توانائی کہاں پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر مریض ہے، مریض ہونے کے بعد مرض ابتلا میں ہے، خوب مرض ہونا باعث ذلت ہے؟ نہ، کہ جب مریض ہو جاؤ، بیماری آ جائے، اس کے بعد دیکھیں گے زبان پہ کلمات کون سے آتے ہیں۔ جب بیماری ہو، بیماری کے بعد کلمات زبان پہ یہ ہیں، خدایا مجھے ہی تو نے دیکھا تھا اس پوری دنیا میں، کوئی اور تجھے نظر نہیں آیا مریض کرنے کے لیے، مجھے ہی دیکھا ہے غریب آدمی کو جو مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ یہ کلمات جب آتے ہیں یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی ابتلا میں یہ پڑ گیا ہے۔ پس ابتلا، ہر انسان معرض ابتلا میں ہے، اور ابتلا سے پہلے کوئی حالت نہ انسان کے لیے عزت کا باعث ہے نہ ہی ذلت کا باعث ہے، جب تک کہ اس حالت کو استعمال کرنے کے بعد اپنے باطن کو عیاں نہیں کر دیتا، تب تک کوئی چیز باعث فضیلت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی یہ جھانسنا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فخر و مباحث سے آ کے ذکر کرتا ہے خدا نے مجھے اتنی سلطنت دی ہے، خدا نے مجھے یہ ملک دیا ہے، اقتدار دیا ہے، قدرت دی ہے، پاور دی ہے، اور میں اس قوم کا حاکم بنا ہوں، یہ خدا نے دی ہے۔ اگر میں مقرب خدا نہ ہوتا تو یہ خدا مجھے کیسے دیتا؟ یہی وہ نقطہ تھا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکوب کیا ہے۔ لہذا دوسری آیات میں ہے، آیات کو آیات سے جب ملاتے ہیں نتیجہ سامنے آتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ اقتدار دیا ہے، یہ نعمت ہے، نعمت کو استعمال کر کے دیکھو کہ یہ نعمت کیسے استعمال کر رہے ہو۔ پس نعمت کا آ جانا باعث کمال نہیں ہے، نعمت کا استعمال یا باعث کمال ہے یا باعث ذلت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو خداوند عالم نے نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے پلٹ کر انہی نعمتوں کو اپنے لیے ذلت کا سبب بنا لیا اور ذلیل و خوار ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے، مثلا اس میں ایک نمونہ بالا میں باورا کہ خداوند عالم نے علم دیا، اس میں اعظم دیا، مستجاب الدعویٰ بنا، یہ کمال تھا۔ اگر تم مستجاب الدعویٰ ہو، تم جو دعا کرتے ہو تو خداوند عالم تمہاری دعا کو سن لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ہر شخص کے مقابلے میں آ کے دعا کرنا شروع کر دو۔ لہذا اتنا پست ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جا کر بد دعا کرتا ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے اٹھا لیا جائے۔ یہی مستجاب الدعویٰ ہونا اور اس کا غلط استعمال کیا بنا دیتا ہے انسان کو؟ یہ قرآن کی تعبیر ہے، میری تعبیر نہیں ہے، کتا بنا دیتا ہے انسان کو۔ بس استعمال کے بعد کیا بنا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ یہی بلا میں باورا کے بارے میں آئی یہ آیت کہ یہ کیا ہوا، ہم نے اس کو اسم اعظم دیا تھا، اسم اعظم سے اگر یہ صحیح استفادہ کرتا تو یہ ملائکہ کی بزم سے بھی اوپر آ جاتا، لیکن ولی خدا کے مقابلے میں آ کر
اس علم کا، اس کمال کا استفادہ کرتا ہے غلط، اس کے نتیجے میں بنتا کیا ہے؟ کتا، اور ایسا نجس کتا کہ جس کی خصوصیت یہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکو یلہث، کتے کی خصوصیت ہے اس کو ڈھیلا مارو تو بھی بھونکتا ہے، نہیں مارو تو بھی بھونکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا کام بھونکنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ تب بھی بھونکتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور اگر ان کو چھیڑو تو بھی بھونکتے ہیں، یعنی ان کی طینت یہ بن جاتی ہے۔ آپ جتنا بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ چونکہ خو اور طبع انسانی، تب کے سائے میں فطرت کو چینج کر بیٹھتے ہیں، انسانیت سے گر کر حیوان بن جاتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب حیوان بنتا ہے تو حیوان کی خصوصیات آ جاتی ہیں انسان کے اندر۔ بس یہ جھانسا نہ آئے کہیں آیت کے اندر کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ملک دیا تو ہم بڑے عظیم ہو گئے، ہمیں اقتدار مل گیا جی، ہمیں پادشاہی مل گئی، ہمیں اتنی نعمات مل گئی۔ خود نعمات مل گئی، پھر کیا ہوا؟ یہ نعمات ملی ہیں تجھے ابتلا میں ڈالنے کے لیے، ابتلا میں پڑنے کے بعد جو حالت اپنے لیے آپ ظاہر کرو گے اس سے تمہاری حقیقت عیاں ہوگی کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ دو کلمے خداوند عالم عطا کر دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، اور چہ بسا کہ انسان بعض اعمال کے سائے میں علوم کسبیہ سے بے نیاز ہو کر علوم وہبیہ کا مالک بن جاتا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ علوم وہبیہ کا جب مالک بنتا ہے یہ باعث کمال نہیں ہے، باعث فضیلت نہیں ہے، اس علم کے استعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ با کمال ہے یا بی کمال ہے۔ بس علم کا آ جانا انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ جس کے پاس علم آتا ہے تو مجرد علم کے آنے سے انسان با کمال بنتا ہے اصلاً وابدہ، جب تک کہ اس علم کو استعمال نہیں کرتا۔ لہذا بعض بزرگان کی تعبیر کے مطابق تاکہ جب بھی آؤ حوضے کے اندر عالم ربانی بنو، عالم ربانی، اور پھر جس طرح قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ربانی بنو۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جب لوگوں کی قسمیں کی تو 3 اقسام پر لوگوں کو تقسیم کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ عالم ربانی۔ وہ کون ہوتا ہے عالم ربانی؟ کا ایک ہی معیار ہے، عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو اپنی دنیا کے سنوارنے کا ذریعہ نہیں بناتا۔ بس ایک چھوٹا سا معیار، علم دین یا وہ علم جو انسان کے لیے عزت آور ہے، کمال آور ہے، تقرب کا ذریعہ بنتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ کہ وہ علم یا وہ دین جو دنیا بٹورنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ وہ خدا کے تقرب کا ذریعہ بنے۔ البتہ ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں یہ جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ جو چند اصطلاحات خداوند عالم نے ہمیں دی ہیں اور ان چند اصطلاحات کے سائے میں ہم تھوڑا بہت آگے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقرب خدا ہیں اور اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، دوسروں کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتے ہیں، یا دوسروں کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہم ساتھ آ کر بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہوتا ہے یہ شیطان کبھی چھوڑتا نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک زمانے تک یا ایک حد تک آ کر شیطان جب گمراہ کرتا ہے اس کے بعد وہ قانے ہو جاتا ہے، نہ، قانے نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ قعر جہنم میں اس انسان کو نہ ڈال دے تب تک چین سے نہیں بیٹھتا ہے، اور قعر جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی اس کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کی کوئی حد یقف نہیں ہے، یعنی جہاں پہ یہ رک جائے، یعنی کمالات کی دنیا میں جاتا ہے تو کوئی ایسی حد نہیں جہاں پہ رک جائے، انحطاط کا جب شکار ہوتا ہے تب بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے، تب بھی کوئی ایسی حد نہیں، مثلا ایک حد تک پہنچنے کے بعد اب اس کے بعد اس کا انحطاط نہیں ہے، نہ، انسان اصلاً خلق ہی لامتناہی مقاصد کے لیے ہوا ہے، چونکہ خلق ہوا ہے کس کے لیے؟ خدا کے لیے، اور خدا کی کوئی حد نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مسافر ہے، اس کا سفر ہے خدا کی طرف، اور خدا کی کوئی حد نہیں ہے، پس انسان کے سفر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ لہٰذا آج سے یہ ذہن سے جھانسا نکال دیں کہ ہم بہشت میں پہنچ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے، نہ خیر، کیونکہ بہشت کیا ہے؟ محدود، اور انسان خلق ہوا ہے لامتناہی سفر کے لیے، اور لامتناہی سفر کیا ہے؟ اور وہ جاری و ساری ہے، انسان کے تصورات ختم ہو جاتے ہیں۔ لامتناہی سفر کروانے کے لیے خداوند عالم نے جس نظام کو انسان کے لیے مقرر کیا وہ نظام امامت ہے۔ بس یہیں سے یہ جھانسا ذہن سے نکال دیں کہ امامت دنیا سنوارنے کے لیے نہیں ہوتی، امامت بہشت میں پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہے،
امامت خدا تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، تو جب تک بشر خدا تک نہیں پہنچ جاتا نظام امامت جاری و ساری ہے، کیونکہ خلق ہوا ہے لامتناہی ذات کے لیے، جو لامتناہی ذات کے لیے خلق ہوا ہے، جب برعکس حرکت کرتا ہے تو بھی اس کا سفر لامتناہی ہو جاتا ہے، ذلت کا سفر کرتا ہے لامتناہی ہو جاتا ہے۔ بس یہ ذہن سے جھانسا نکال دیں کہ اگر کوئی چیز خداوند عالم دیتا ہے تو یہ تقرب کا سبب ہے، اور اگر محروم کر دیتا ہے تو یہ ذلت اور توہین کا سبب ہے۔ نہ خیر، جب تک خداوند عالم دیتا ہے، دینے کی دنیا میں نہ ابھی ذلت ہے نہ عزت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جب ابتلا میں آتا ہے، اپنی حالت اس کے استعمال کے بعد جب ظاہر کرتا ہے، وہ انسان کے لیے کمال ہوتا ہے، وہی انسان کے لیے یا ذلت آور ہوتا ہے یا عزت آور ہوتا ہے۔ علم کا آ جانا نہ عزت کا سبب ہے نہ ذلت کا سبب ہے، جب تک ہم اس علم کو استعمال نہیں کر لیتے۔ مال آتا ہے، مال کا آنا عزت کا سبب نہیں ہے، مال کا نہ آنا ذلت کا سبب نہیں ہے۔ آنے جانے سے عزت و ذلت نہیں آتی، استعمال سے عزت اور ذلت وجود میں آتی ہے، جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کرے گا۔ بس پہلی بات کہ نمرود نے جب کہا کہ میرا اتنا اقتدار ہے، وہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پہ سرکوب کیا کہ یہ اقتدار خداوند عالم جس کو چاہے دے دیتا ہے، لیکن دینے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ تم کتنے پانی میں ہو، استعمال سے پتہ چلتا ہے۔ اگر خدا نے یہ تمہیں اقتدار کیا ہے، اس اقتدار کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا تو خود بھی مومن ہوتا اور پوری قوم کو بھی راہ ایمان پہ لے کے آتا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ تو خود بھی ظالم بنا اور پوری قوم کو تم نے ظلم کے جادے پہ چلا کر ان کو بھی تباہی کا سبب بنا دیا۔ یہ تھا اقتدار، اس لیے دیا تھا خدا نے، سلطنت اس لیے دی تھی، یہ اقتدار اس لیے دیا تھا۔ لہذا یہ انسان ہمیشہ ہر حال میں متوجہ رہے کہ ہر ایک انسان کو بالآخر ایک خاص محدودے میں اقتدار، قدرت، توانائی دی جاتی ہے، اور اس اقتدار اور توانائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ انسان کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ باقی وہ نہ ہو بالآخر اپنے گھر کے اندر ہم مقتدر ہیں، وہ چند افراد کے اوپر ایک بیوی، 2-4 بچے، یہ اقتدار ہمارا اتنا ہے۔ وہ اس اقتدار میں یہ نہ سمجھے کہ ہم بافضیلت ہو گئے اور طرز تکلم فرعونیت والا ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اس اقتدار کے سائے میں خود کو بھی کمال تک لے کے جانا تھا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کمال کی طرف لے کے جانا ہے۔ بس ذمہ داری فقط ایک شخص کی نہیں ہے، اس ایک شخص پہ کئی ایک افراد کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آیا ہم نمرود کی طرح چل کر خود بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں کے لیے بھی ہم نے صراط مستقیم کے سامنے روڑے اٹکائے ہوئے ہیں؟ وہ فرق نہیں کرتا، یہ بھی نمرود ہے وہ بھی نمرود ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کے اقتدار کا دائرہ ذرا وسیع تھا، ہمارے اقتدار کا دائرہ تنگ ہے، محدود ہے۔ ابتلا میں وہ کہاں پہنچا، ابتلا میں ہم کہاں پہنچے ہیں۔ لہذا کم از کم اتنا کریں کہ اگر خود نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم دوسروں کے سامنے روڑے نہ اٹکائیں کہ کل کو ان کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے۔ بس یہ نہ سمجھو کہ خدا نے اگر تمہیں اقتدار دیا ہے تو اقتدار اس لیے ہے کہ تو بافضیلت ہے، نہ، اقتدار کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آئے گا آیت کے ذیل میں بہت زیادہ لطافت ہے۔ البتہ پورے قرآن میں لطافت ہے، لیکن یہ کہ انسان جب متوجہ ہوتا ہے بس اوقات تو اس لذت سے بہرہ مند ہوتا ہے، وہ پورا قرآن لذت آور ہے۔ دوسری بات اسی آیت کے اندر کہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ احتجاج کا دائرہ پہلے اس نے مشخص کیا کہ احتجاج کا دائرہ کیا ہے؟ ربوبیت۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ربوبیت کے سائے میں، یعنی مسئلہ اور کوئی نہیں تھا، مسئلہ ربوبیت کا تھا۔ وَإِلَّا وحدانیت کو مانتا تھا، خالقیت کو مانتا تھا، حتیٰ خدا کو بھی مانتا تھا، اور بتوں کے پیچھے جو ترویج کرتے تھے وہ کس لیے تھے؟ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمارے لیے وسائل ہیں، یہ وسیلے کے طور پہ، وَإِلَّا اصل حقیقت وہی ہے۔ لیکن خدا کو ماننا ہو تو کیسے ماننا ہے؟ خالق ماننے سے انسان موحد ہو جاتا ہے؟ نہ۔ خدا کو ایک ماننے سے آدمی موحد ہو جاتا ہے؟ نہ۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو موحد بناتی ہے؟ اور قرآن کا 1/7 حصہ اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور وہ ربوبیت ہے، اور ربوبیت کا تعلق قیامت سے ہے، معاد سے، چونکہ ربوبیت کا معنی کیا ہے کہ ایک چیز کو مختلف حالات سے گزارتے ہوئے اس کو منزل کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت کا کام ہے۔ اور اسی ربوبیت کے سائے میں والدین کو رب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ بچے کو ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں کہ اس ماحول کے سائے میں چھپی ہوئی بچوں کی صلاحیتوں کو فعلیت میں تبدیل کرتے ہیں، اور وہ فعلیت میں جو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ربوبیت کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔
بچے کی مختلف حالات تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. البتہ جو بعض ہیں جو مثبت حالات ان کے اندر ایجاد کرتے ہیں اور بعض منفی ایجاد کرتے ہیں. پس تربیت مثبت بھی ہوتی ہے منفی بھی ہوتی ہے. ایک وہ بچہ ہے جو ایسے والدین کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ربوبیت کے سائے میں، کم سنی کے عالم میں عالم و اتقا و افضل بن جاتا ہے، کمالات کی دنیا طے کر جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ربوبیت، اسی ربوبیت کا اثر ہے. اور بعض ایسے ہیں جو انہی والدین کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ جب معاشرے میں جاتے ہیں معاشرے کے لیے درد سر بن جاتے ہیں. یہ جو معاشرے کے لیے درد سر بنے، سب سے پہلی سیڑھی کہاں سے انہوں نے لی ہے؟ والدین سے لی ہے. پس تربیت مثبت بھی ہو سکتی منفی بھی ہو سکتی. اور تربیت اور ربوبیت ہی وہ رکن رکین ہے جس کی وجہ سے انسان کی توحید کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی تربیت میں خداوند عالم کو کس حد تک سمجھتے ہیں. ان کو بھی کوئی مشکل نہیں تھی، خدا کو خالق مانتے تھے، خدا کو حتیٰ ایک بھی مانتے تھے، لیکن ربوبیت کہتے ہیں نا، ربوبیت ان بتوں کا کام ہے، یہ ہماری مشکلات حل کرتے ہیں. خدا مشکل حل نہیں، خدا نے خلق کیا بس ختم، خلق کرنے کے بعد ہماری مشکلات یہ حل کریں گے. ربوبیت کے سائے میں یہ کہ جو خالق ہے وہی رب ہے، جس نے پیدا کیا اس کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر کون سی صلاحیات ہیں، ان صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کون سا قانون ہے جو تمہاری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو فعلیت کی منزل پہ لے کے جائے گا. لہذا قانون وہی بنائے گا. قانون، اس کے قانون کے سائے میں تم مقام ربوبیت تک جا سکتے ہو. اسی لیے کیا کہا؟ العبودیت جوہرۃ کنھھا الربوبیہ. عبودیت ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسا کمال ہے جو خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھا کہ اگر اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہو تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ربوبیت پہ منتہی ہوتی ہے. آقا معنی غلط نہ کریں، روایت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب سے شروع ہوتے ہیں اور پھر عبودیت جا کے رب پہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی پہلے عبد ہوتا ہے پھر رب ہو جاتا ہے. غلط ہے یہ. جب معنی غلط کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں معصوم نے یہ ذکر نہیں کیا ہے. پہلے آؤ معنی اس کا ٹھیک کرو پھر دیکھو کہ معصوم نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے. عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ عبودیت کہتے ہیں ایک انسان جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو. اور ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت اسی قید کو ختم کرنے کا نام ہے. عبودیت توق غلامی ہے اور ربوبیت کیا ہے؟ وہ استقلال اور آزادی جیسی نعمت ہے. کہا جب انسان دنیا میں آتا ہے عبودیت کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے، جیسے جیسے باشعور ہوتا ہے اپنی عبودیت کی زنجیریں توڑنا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے زنجیریں عبودیت کی توڑتا ہے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد، مستقل، پھر دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے. خداوند عالم نے کہا ہے کہ تمہاری ذات عبودیت تھی لیکن خلق میں نے تمہیں ربوبیت کے لیے کیا ہے. مستقل ہو جاؤ. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا. اس آزادی کو اپنانے کے لیے خداوند عالم نے نظام بھیجا ہے اور جو اس نظام پہ چلتا ہے آہستہ آہستہ عبودیت کی گریں توڑنا شروع کرتا ہے. پھر ہر ایرے غیرے کی عبودیت سے نکل کر صرف ایک عبودیت کا پھندا اپنی گردن میں رکھتا ہے اور وہ خداوند عالم کا ہے. اور وہی انسان کے لیے آزادی کا سبب بنتا ہے، وہی انسان کے لیے عزت کا سبب بنتا ہے. پس کہا کہ جب تم دنیا میں آتے ہو تم عبد ہو، والدین کے محتاج ہو، معاشرے کے محتاج ہو، استاد کے محتاج ہو، کتابوں کے محتاج ہو، ہر چیز کے محتاج ہو. کہا لیکن اس خدا کے قانون کے سائے میں اگر آپ نے زندگی بسر کی یہ عبودیت کی زنجیریں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. ایک دن ایسا آئے گا کہ صرف ذات خدا سے وابستہ ہوگے، حتیٰ وہ ملائک جو آپ کی خلقت میں مؤثر تھے ان سے بھی بے نیاز ہو جاؤ گے. اور اسی بے نیازی تک پہنچانے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. لہذا العبودیت جوہرۃ، یہ ایک ایسا گوہر ہے خداوند عالم نے کہا کہ اگر یہ عبودیت قانون خدا کے سائے میں پنپنا شروع ہو جائے انسان مستقل ہو جاتا ہے، دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور بے نیازی کا عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے. حتیٰ جبرائیل جیسا ملک بھی آتا ہے تو اس کی قید و بند میں نہیں ہے ابراہیم. اللہ کا حاجہ اما الیک فلا، نہ میں آزاد ہوں، میری گردن میں صرف خدا کی عبودیت ہے. اور اسی ایک عبودیت کو ثابت کرنے کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں. پس ربوبیت سے کیا ہوتا ہے؟ ربوبیت سے انسان کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں. کس کی ربوبیت اپنی گردن میں ڈالو، آیا بتوں کی یا خدا کی؟ مسئلہ یہیں پہ آ جاتا ہے. اور یہی درس دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جن کی غلامی اور عبودیت کا پھندا تم نے گردن میں ڈالا ہوا اسے تم مستقل نہیں ہو سکتے ہو، دن بدن ذلیل سے ذلیل تر ہوتے رہو گے.
اس کی ربوبیت کا پھندا اپنے گلے میں ڈالو کہ جس کا پھندا ڈالنے کے بعد انسان جمیع ما سوی اللہ سے بے نیاز ہو جائے. یہ استقلال بہتر ہے, یہ عزت بہتر ہے, یا ہر ایرے غیرے کی غلامی قبول کر کے ہر ایک سامنے جھکتے پھرو؟ پس اصل معیار ربوبیت ہے. لہذا فوراً وہ بھی کہتا ہے کہ ربوبیت کی دنیا میں ان کے پیچھے جانا ہے یا خدا کے پیچھے جانا ہے. خوب لطیفہ قرآنی کیا ہے؟ نمرود کہتا ہے من ربک, تیرا رب کیا کرتا ہے؟ اور عجیب بات ہے, خوب بات ربوبیت کی ہو رہی ہے تو ربوبیت کا جواب دیں. ربوبیت کا سوال ہوا ہے, جواب کیا دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب کون ہے؟ جو زندہ کرتا ہے اور مار. خوب بات ربوبیت کی ہو رہی ہے اور آپ حیات اور موت میں چلے گئے. کیا ربط ہے آپس میں؟ سوال اس نے کیا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرا رب کیا ہے؟ یحیی و یمیت, حیات و ممات جس کے ہاتھ میں ہے, میرا رب وہ ہے. یہ یحیی و یمیت کیوں کہا جب سوال ہو رہا ہے ربوبیت کا؟ حیات اور موت کو بیچ میں کیوں ذکر کیا ہے؟ دو جھانسے ذہن سے نکالنے کے لیے. کہا ایک تصور یہ نکال دو کہ حیات اور موت رکی ہوئی ہے, کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے. مثلا ابھی ہمارے ذہنوں میں یہی ہے, خدا نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا, ہم کیا ہیں؟ زندہ. یہی ہے نا, حیات ہے. اور یہ حیات کیا ہے؟ بس ایک دفعہ دے دی اور یہ چل رہی ہے, یوں ہے. اور ایک زمانہ آئے گا اور وہ کیا ہے کہ ایک دن مر جائیں گے, بس موت ابھی رکی ہوئی ہے, ایک زمانے کے بعد آئے گی. ایک یہ تصور ہے, عامیانہ یہی ہے. یعنی ابھی اپنے ذہنوں کے اندر اپنے تصورات کو آپ دیکھ لیں, ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ حیات اور موت کیا ہے کہ ایک زمانے میں حیات آتی موت نہیں ہوتی, ایک زمانے میں موت آتی حیات نہیں ہوتی. یقین جانی ہمارے ذہنوں میں یہی ہے. لیکن قرآن نے اس تصور کو ختم کیا ہے. سوال ہو رہا ہے ربوبیت کا اور جواب دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یحیی و یمیت. پہلا ادوی قانون, فعل مضارع کے ساتھ جب تعبیر استعمال ہوتی تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ استمرار, حدوث, تجدد. اور وہی حدوث اور تجدد جو استمرار کے ساتھ ہو. استمرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمحہ بلمحہ, آنن فآنن, لحظہ بلحظہ. اس کا مطلب ہے کہ حیات اور موت کیا ہے؟ حیات و موت ہر لحظے حیات آ رہی اور ہر لحظے موت طاری ہو رہی ہے. ہر حیات و موت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک ہی لمحے میں کئی مرتبہ اس انسان پہ حیات بھی طاری ہوتی ہے, موت بھی طاری ہوتی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے حیات ہو اور بقیہ مراحل میں حیات نہ ہو, اس کا مطلب ہے حیات تعطیل ہوگی. اور تعطیل در اسماء اصلا ممکن نہیں ہے. اصلا وہ خدا نہیں ہے جس کے اسماء میں تعطیل آ جائے, رکاوٹ آ جائے. تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری ہے. بات آگئی ضمن یہاں پہ عرض کر دوں, عقائد کی دنیا میں یہی موزل ہوتی ہے جب آدمی سمجھ نہیں پاتا آیات قرآنی کو, پھر مشکل یہ ہوتی ہے. حضرت آصف بن برخیہ, وہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا کہ تخت بلقیس کو کون لا سکتا ہے, قال افریت من الجن ان آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک. میں لے آتا ہوں. ٹائم کتنا لگے گا؟ جتنا آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹھیں گے, جتنا یہ ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں اس کو حاضر کر دوں گا. جناب سلمان نے کہا نہیں, بہت دیر ہے, بہت دیر ہے. یہ کیا ہے؟ وہ کیا کہا؟ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا. کیا کہا؟ انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. اٹھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے, آنکھ جھپکنے کے لیے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اور قرآن نے کہا کہ ابھی اس نے کہا نہیں کہ دیکھا کہ تخت سامنے پڑا ہوا ہے. کیسے آتا ہے؟ آپ جتنی بھی توجیحات کر لیں, بالآخر اس فرصت سے پہلے یا اس وقت سے پہلے آنا ہمارے عادی حالات کے مطابق ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے آقا. عقائد کی دنیا جب انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہے, پھر قرآنی آیات اپنا مقام پیدا کر لیتی ہیں, اور پھر ان آیات سے جب انسان استفادہ کرتا ہے لذت محسوس کرتا ہے. اور یہی ہے کہ حیات اور موت دائماً جاری و ساری ہے. یعنی یہیں پہ ایک لمحے میں بیٹھے ہوئے کئی مرتبہ حیات و موت تکرار ہوتی ہے انسان کے لیے. حیات بھی ہے, موت بھی ہے, حیات بھی ہے, موت بھی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ جو ولی خدا کام کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. مثلا فرض کریں اس لمحے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, موت کو بھی یہیں پہ قبول کر رہا ہوں, حیات کو بھی یہیں پہ قبول کر رہا ہوں. موت و حیات یہیں پہ آ رہی ہے. لیکن ولی خدا کیا کرتا ہے؟
کائنات میں تصرف یہ کرتا ہے کہ اگر موت یہاں پہ قبول کی ہے، حیات یہاں پہ نہیں، اسی لمحے میں حیات کو دنیا کے کسی اور کونے پہ جا کے قبول کرنا ہے تم نے۔ کمال ولی خدا یہ ہے، ولایت تکوینیہ کا اثر یہ ہوتا ہے، یہیں پہ ایک لمحے کے اندر موت بھی آتی ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور اسی لمحے میں حیات بھی آتی ہے، حیات اور موت دونوں تکرار ہو رہی ہیں۔ ولی خدا کام یہ کرتا ہے کہ اسی کائنات کے حصے کے اندر تصرف کر کے یہ کہتا ہے کہ اگر موت کو تو نے یہاں قبول کیا، حیات کو وہاں اس مکان پہ جا کے قبول کرنا، یہاں پہ نہیں۔ لہٰذا آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس حضرت سلمان کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی موت اگر تمہیں یمن میں یا مدائن میں آئی ہے، یا وہ جو بھی ان کا علاقہ تھا، وہاں پہ اگر تم نے موت کو قبول کیا ہے، اسی لمحے تم نے حیات کو بھی قبول کرنا ہے۔ ولی خدا یہ کہتا ہے کہ حیات وہاں نہیں لینی، حیات اب سلمان کے محضر میں لینی ہے۔ یہ تصرف ہے ولی خدا کا، اور یہ قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ ربوبیت کا سوال کر رہا تھا، اور ربوبیت کا اثر کیا دکھایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب، میرا رب کون ہے؟ الذی یحیی و یمیت، دائماً لمحہ بلمحہ۔ ربوبیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جو اپنے مربوب کے اندر لمحہ بلمحہ حیات اور موت کو جاری کر رہا ہو۔ لمحہ بلمحہ مارتا بھی ہے، حیات بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ حیات و موت تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس نے پھر مغالطہ کیا، مغالطہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کیا؟ وہ دو قیدیوں کو لے کے آئے جو محکوم بے اعدام تھے، لٹکانا تھا پھانسی پہ، وہ ایک کو آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا۔ زندہ کیا کیا؟ وہ پہلے ہی زندہ تھا۔ اور دوسرے کو قتل کر دیا کہ اس کو میں نے مار دیا ہے۔ وہ مارنے میں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے مار دیا، لیکن اس کو کیا تم نے زندہ کیا ہے؟ یہاں پہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے اس کو زندہ کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا اور اس کو مار دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے، اسی لیے علامہ طباطبائی کی پوری زندگی اس بات پر محیط تھی کہ جب بھی کوئی سائل آتا تھا کوئی سوال کرنے کے لیے، فقہی یا قرآنی یا حدیثی تاریخی کوئی سوال کرتا تھا، آدھا سوال وہ کرتا تھا، دوسرا آدھا سوال خود تکرار کر دیتے تھے۔ یعنی آپ یہی پوچھنے آئے ہیں؟ یعنی پہلے سے آدمی آمادہ تھا کہ یہ سوال جو پوچھ رہا ہے یہ کون سا سوال پوچھے گا۔ سائل سوال کرتا تھا، آدھا ابھی سوال کرتا تھا، دوسرا آدھا خود بتا دیتے تھے، بتانے کے بعد فوراً جواب دیتے تھے۔ پلٹ کر جب وہ دوبارہ سوال کرتا تھا کہ یوں ہے، پھر جواب نہیں دیتے تھے، کہ نہیں اب یہ میرا میں شامل ہے، تمہیں قبول کرنا کر لو، نہیں جا خود پڑھو، مجھے اتنا ہی آتا ہے۔ آہا، یہ سیرت جنہوں نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا ہے، کیسے انہوں نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہے۔ ہو یہ پڑھ لینا تو معیار نہیں، آگا آیات بھی پڑھ لی، ہو معنی بھی سمجھ لیا، ہو یہ معنی سمجھنے کے بعد جب زندگی کا حصہ نہیں بنتا ہے، قرآن زندگیوں میں نہیں ہے، اور قرآن زندگیوں میں آتا ہی تب ہے جب میدان عمل میں اس کو ڈھانچے میں اتارا جائے۔ یہی سیرت ابراہیمی ہے۔ وہ کہتا ہے انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، کر دیا۔ حضرت ابراہیم کہا نا کوئی بات نہیں، فوراً اگلی بات پہ چلے گئے۔ کیا کہا؟ کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تیرے میں دم ہے تو مغرب سے لے کے آ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فبہت الذی کفر۔ اب کیا ہے؟ کوئی لاجواب ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استدلال کے طور پہ اگر نمرود یہ کہتا کہ نہ یہ مشرق سے میں لاتا ہوں، مغرب میں لے کے جاتا ہوں، تیرا خدا ہے، تو اس کے برعکس کرے، یہ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ اسی لیے اگر وہ کہہ بھی دیتا کہ یہ میں کرتا ہوں اور تیرا خدا ہے اس کے برعکس کرے، خود اس کو بھی یقین تھا کہ اگر ابراہیم یہ کام کرنا چاہے گا تو کر لے گا۔ یقین کہاں سے یقین ہوا تھا کہ اس کو جو ہم نے اتنے دنوں آگ جلانے کے بعد اپنا جو معبود بنایا ہوا تھا اس کے اندر ڈالا ہے، تو ہمارے معبود سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کے خدا نے اس کو تپتی اور جلتی آگ کے اندر محفوظ کر لیا، تو ابراہیم کا خدا وہ ہے جس کے اندر یہ توانائی ہے۔ لہٰذا وہ پلٹ کر وہ نہیں کہتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کام کرو، فوراً کہتا ہے کہ اگر ابراہیم نے کہہ دیا تو یہ کام ہو جائے گا۔ لہٰذا لاجواب ہوا۔ لاجواب ہونے کے بعد اب کیا ہوا ہے؟ شور و غل شروع ہوا ہے قوم کے اندر۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پہلے ابراہیم کے خلاف تالیاں بج رہی تھیں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں تالیاں بجانا شروع کر دی، انہوں نے نعرے لگ گئے حضرت ابراہیم کے لیے، ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ وہیں سے کئی لوگ دائرہ ایمان میں شامل ہوئے۔ جب دیکھا کہ اب یہ دھیرے دھیرے ایمان لا رہے ہیں، اور ایمان لانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ میری سلطنت، میرا اقتدار، میری چودراہٹ ساری ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں سے پھر اس نے اپنا رخ اپنا لیا ہے، اور وہ رخ کون سا ہے کہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، یعنی تمہارا رہنا یہاں پہ جائز
نہیں یہ میرا ملک ہے، اگر تیرا کوئی ہے، کوئی بنتا ہے تو جا کہیں اور اپنی جا کے دنیا آباد کر، یہاں نہیں رہ سکتے ہو. کیونکہ ہر زمانے میں یہی رہا ہے کہ جب کوئی آ کر کسی معاشرے میں کامیاب ہوتا ہے، توحید کا پرچار کرتا ہے، تو پہلی مشکل کیا آتی ہے؟ وڈیرے کہتا ہے یہاں سے بستر گول کرو بھائی. بھلے اگر کہیں پہ ہجرت پہ مجبور کر دیا جاتا ہے دین کی دنیا میں، یقین جان لیں سیرت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں اور قیامت کے دن حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور ہوں گے. لیکن کام تو کریں دین کے لیے، پتہ تو چلے کسی کو جا کے سرکوب کریں کہ وہ دین ابراہیمی کیا ہے جس کو ہم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. آیت بعد میں آنا وہی و امید قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے لاتا ہے سورج کو، فاتح بہا من المغرب، تو اگر ہے سکت ہے تو مغرب سے لے کے آ. وہ کیا کہتا ہے؟ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا کافر، مبہوت ہو گیا کافر کا منہ بند ہو گیا. آیت واللہ لا یہدی القوم الظالمین، آیت شروع کہاں سے ہوئی تھی اور ختم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کیا ربط ہے صدر و ذیل میں؟ اور یہی وہ مشکل قرآنی ہے کہ آیت صدر میں کچھ ہے، ذیل میں کچھ ہے، اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی ہم صدر و ذیل میں ہم بھی کوئی ارتباط قائم کیے بغیر ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں. کیوں کہا کہ یہ خداوند عالم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا؟ اس کلمے پہ آیت ختم کیوں، ظالمین پہ کیوں ختم ہوئی ہے؟ جبکہ بات چل رہی تھی اس کی محاجے کی، احتجاج کی ابراہیم کے ساتھ، ربوبیت کا مسئلہ، ربوبیت میں اقتدار کی علامت حیات و موت، یہ سارا سلسلہ ذکر کرنے کے بعد آیت ظالمین پہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں بھائی؟ یہ وہی نقطہ تھا کہ جو چیز خداوند عالم دیتا ہے وہ دینا نہ عزت کا معیار ہے نہ ذلت کا معیار ہے. استعمال کے بعد پتہ چلے گا کہ اقتدار کے نتیجے میں تم عدالت کے جادے پہ گامزن ہو یا ظلم کی راہ اپنائی ہوئی ہے. اور خداوند عالم نے کہا نہ فقط تو ظالم ہے اور ظلم تیری ذات تک محدود ہے، تم نے بھی صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اقتدار کے سائے میں، اور پوری امت کو تم نے ظلم کے جادے پہ جا کے گامزن کر دیا ہے. اور جو ظلم کے جادے پہ چلتا ہے خدا اس کی رسی چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے. یہ ڈھیل دینا یہ علامت ہے خدا نے اپنے آپ سے اس کو دور کر دیا ہے. بس ظالم کلمے پہ آیت کا ختم ہونا بتاتا ہے کہ جو اس نے اقتدار کو استعمال کیا تو کیا حالت اپنی بنائی ابتلا کے بعد؟ ظالم نکلا بدبخت. نہ فقط ظالم اپنی حد تک بلکہ پوری قوم کے لیے ظالم بن گیا اور پوری قوم کو ظلم کے راستے پہ چلا کر ان کو ایندھن جہنم بنا دیا. یہ دیکھنا ہے کہ جو خداوند عالم نے صلاحیت دی ہے آیا اپنے کمال سعادت اور نجات کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کی سعادت اور نجات کی رائے ہموار کر رہے ہیں یا نہیں؟ خوب اگر ہموار کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور ہوں گے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں وہ نمرود کے. تو راستے دو ہی ہیں، یا ابراہیمی راستہ ہے یا نمرودی راستہ ہے. اور وہ راستہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ جتنے امکانات دیے گئے، اگر ان امکانات سے اپنے آپ کو عدالت اور صراط مستقیم پہ گامزن کیا ہوا ہے، راہ ابراہیمی طے کر رہے ہیں. اور اگر صراط مستقیم سے ہٹ کر خود کو بھی ظلم اور جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں اور اپنے اطرافیوں کو بھی ظلم اور جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، یقین جانیے کہ راہ نمرودی طے ہو رہی ہے. اور راہ نمرودی طے ہونے کے بعد نمرود کے ساتھ محشور ہوں گے. بس آیت بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربوبیت کو بہترین مظہر بناتے ہوئے حیات اور موت کو ذکر کیا. کہا کہ ربوبیت کا اثر ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک شے کو مختلف حالات سے گزارتے ہوئے منزل کمال تک پہنچانا، اور مختلف حالات سے گزارنے کا نام ہی حیات و موت ہے، موت و حیات ہے. ممکن نہیں ہے کہ حیات و موت کے بغیر ایک چیز مرحلہ کمال تک پہنچے. البتہ ادوار ہیں انشاءاللہ انسانی خلقت کے، اور وہی انسانی خلقت کے ادوار اسی موت و حیات سے ہوتے ہوئے دائماً موت و حیات کی کشمکش میں انسان منزل کمال کو جا پہنچتا ہے. تراب ہے موت و حیات کے سائے میں تین بنتی ہے، تین ہے جو موت و حیات کے سائے میں سلالہ بنتی ہے، سلالہ ہے جو موت و حیات کے سائے میں نطفہ بنتا ہے، نطفہ ہے جو موت و حیات کے سائے میں دائماً لمحہ بلمحہ، یعنی اس ایسا لمحہ زمانی کہ جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اسی لمحے کئی بار موت و حیات کا تکرار ہوتا ہے. اور یہی موت و حیات ربوبیت کی بہترین علامت بنتی ہے، اور وہی ربوبیت انسان کو معاد تک پہنچاتی ہے. جب معاد سے انسان وابستہ ہو جاتا ہے خدا سے منسلک ہو جاتا ہے. لہذا خداوند عالم نے قرآن کا تیسرا حصہ معاد کے بارے میں رکھا ہے، اور معاد میں پہنچانے کے لیے ربوبیت کو رکھا ہے. اور ربوبیت وہی ہے جو انسان کو موت و حیات سے گزارتے ہوئے منزل کمال تک پہنچا دے. اور یہی وہ راستہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
بیان کیا، مبرہن کیا، جدال آسن کیا، جدال آسن کرنے کے بعد سامنے والے کو مبہوت کر دیا. لوگوں نے جب سن لیا کہ اس کا راستہ حق نہیں ہے، اب یہاں پہ وہ ایک تیسرا حربہ اپناتا ہے بنام ہجرت، کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا کہ ہجرت ہے کیا، قرآنی نگاہ میں ہجرت کس کو کہتے ہیں، اور ہجرت کا اصل ریشہ کیا ہے. کہ چہ بسا اس کا اصلی ریشہ جب معلوم نہیں ہوتا ہے، انسان کئی ایک انحرافات کا شکار ہو جاتا ہے. کہ سلسلہ